یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 تا 89 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، پھر اجازت نہ ہوگی منکروں کو اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی، اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو تو پھر ان سے یہ عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں کوئی ڈھیل ملے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں سے کہیں گے اے ہمارے رب، یہ شریک ہیں جنہیں ہم پکارتے تھے تیرے سوا، تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو، اور آ پڑیں گے اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، اور بھول جائیں گے اس جھوٹ کو جو وہ باندھا کرتے تھے۔ جو لوگ منکر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ہم ان کو بڑھا دیں گے عذاب پر عذاب، بدلہ اس فساد کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے، اور آپ کو لائیں گے بطور گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے حکم ماننے والوں کے لیے۔ آیت مبارکہ میں منکرین کا آخرت کا کچھ احوال یوں بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور یہ گواہ اس امت کی طرف بھیجے جانے والا نبی ہوگا جو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام حق ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن یہ حق کو جھٹلاتے رہے اور پس پش ڈالتے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے، تو منکروں سے نہ انہیں اس وقت مہلت دی جائے گی اور نہ انہیں اس چیز کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، یعنی توبہ کر لیں، کیونکہ یہ آخرت کی بات ہے، وہاں توبہ کی گنجائش نہیں کہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ یہ دنیا ہے کہ یہاں توبہ کی گنجائش موجود ہے، اور جو برے اعمال ہیں
ان سے توبہ کر کے نیکی کی راہ پر آیا جائے، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور دارالعمل میں اس چیز کی گنجائش ہے، لیکن دارالجزا میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا جب یہ ظالم لوگ یعنی منکرین اور مشرکین جب اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو پھر یہ عذاب نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی، یعنی عذاب کو کم کر دیا جائے، اور ڈھیل اس معنی میں کہ کچھ وقت کے بعد انہیں عذاب دیا جائے، بلکہ فی الفور حساب ہونے کے ساتھ ہی انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب یہ مشرکین اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور قیامت کا مشاہدہ ہو جائے گا تو پھر یہ کہیں گے اپنے شرکاء کی طرف اشارہ کر کے، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، یعنی یہ بطور اقرار جرم کے کہیں گے، اور تب وہ جو ان کے شرکاء تھے وہ کہیں گے کہ بات انہی پر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنی بات میں جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنے اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ٹھہرانے کے لیے تمہیں ہم نے نہیں کہا تھا، بلکہ تم اس بات میں جھوٹے ہو۔ اور اس دن یہ پھر اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آ جائیں گے، اور اس جھوٹ کو جو اللہ پر یہ باندھا کرتے تھے اس کو یہ بھول جائیں گے، لیکن اس دن یہ عاجز ہو کر آنا، اپنا اقرار جرم کر لینا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور انکار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے یہ روکتے رہے، یعنی ایسے کام کرتے رہے کہ لوگ اللہ کی راہ سے رک جائیں، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے عذاب کو بڑھا دیں گے، ایک دین حق سے اپنے انکار اور دوسرا لوگوں کو دین حق سے روکنے اور فساد کرنے کا عذاب۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے جو وقت کا نبی ہوگا اور جو انہی میں سے ہوگا، اور اسی طرح آپ کو بھی بطور گواہ کے سامنے لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ اس لیے لایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تمام امتوں اور ان کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی یہ بطور معجزہ کی بھی ہے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کو واضح کر کے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اس میں ہدایت اور رحمت اور بشارت اہل ایمان کے لیے اور اہل تسلیم کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ تو جو کوئی بھی قیامت تک آنے والا آخری انسان اس کتاب کی ہدایت پر اور رحمت پر آ جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بشارت ہے آخرت کی، دائمی نعمتوں کی اور اللہ کی رضامندی کی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں تمام دین کے مسائل مذکور نہیں ہیں، جبکہ آیت میں فرمایا گیا کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، تو یہ بیان کیسے درست ہوگا؟ فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں اصول تمام مسائل کے بیان کر دیے گئے ہیں، اور انہی اصولوں کی روشنی میں احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل اور احکامات کی وضاحت فرمائی ہے، اور کچھ تفصیلات اجماع اور قیاس شرعی کی روشنی میں بھی حل کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اجماع اور قیاس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت چونکہ معلم کی ہے اور قرآن مجید کی تعلیم دینا، لہذا معلم کے جو اقوال ہیں وہ بھی قرآن مجید کی وضاحت اور اصول اور احکام کی وضاحت کرنے والے ہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اصول اور احکامات مکمل طور پر نہیں ہیں، یہ درست نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو واضح کر کے کھول کر بیان کر دیا ہے، تو جو چیز یہاں پر واضح نہیں اس کی تفصیل اور وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اسی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔